کیا بھی تو راہ کیویں بھول گیا؟ تینوں 2 مہینے تے ہو گئے نے اس جگہ تے کام تے جاندیاں، پھر راہ کیویں بھول گیا؟ اس آخیا یار جہاں اتنے بورڈ ہوں سی وہ کوئی نہیں پیا لگتا، وہ بورڈ شاید کمیٹی والے پٹ کے لے گئے سن، وہ جی انہیں نشانی پگائی سی وہ کمیٹی والے وہ کھیڑ کے لے گئے، انہوں نے سمجھ نہ لگے بھائی جتوں میں موڑ کٹتا وہ بورڈ کی دے گی۔ تو راستہ انسانی فطرت ہے کہ کسی بھی راستے دی پہچان نشانیاں نال ہوندی ہے۔ مسئلے دی سمجھ آئی کہ نہ؟ یہ فطرت انسانی۔ مثلا کوئی بندہ چلتا ہے پنڈی بٹیاں پہ، انہوں دسیا جائے گا کہ بھئی سکھے کی دے گول چوکے جانی، وہ گول چوک دی نشانی نہ کہ تو مسجد ہوگی، نشانی ہوگی۔ تو اللہ فرمانے قد فصلنا الآیات، ہم نے راستے کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔ جو راستہ ہے اللہ کا، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، نشانیاں انہاں واسطے جڑے یاد رکھن والے، تے جنہ سن کے بھی بھول جانیاں نے، جنہاں نوں ہر سال یاد کراؤ تو مڑ بھی بھول جان، ہر مہینے یاد کراؤ تو مڑ بھی بھول جان، انہاں واسطے نہیں، نشانیاں انہاں واسطے جنہ یاد رکھنیاں۔ وَهَذَا صراط ربک، یا اللہ سانو کچھ نشانیاں دے۔ اللہ فرمایا قد فصلنا الآیات، ہم نے نشانیوں کو واضح کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے۔ تو نشانیاں کی نے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ پہلی راستے دی نشانی یہ ہے کہ وہ سنسان نہیں ہوئے گا، وہ دے اتے کچھ لوگ اگے چل دے پہ ہون گے۔ اگر تسی سمجھو کہ راستہ سنسان ہے، اگے کوئی نہیں، تو نویں راستہ نہ بنانا، راستہ غلط ہے۔ اگر راستہ صحیح ہوئے گا، وہ دے اگے کچھ اور ہون گے۔ فرمایا الذین انعمت علیہم، میرے راستے دی نشانی یہ وے او دے اتے اللہ دے انعام یافتہ بندے چل رہے ہوں گے۔ بھائی یاد ہو گیا آپ نے؟ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ۔ صراط الذین، الذین اس میں اشارہ ہے نا، ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ یہ مطلب ہے راہ رب دا ہے پر لبنا بندیاں نال ہے۔ جڑے کمڑے آندے نا بابے شے کوئی نہیں، میں آندا انہاں دا بھی قصور کوئی نہیں، انہاں بابا ویکھیا کوئی نہیں، انہاں ڈونگیے ویکھے، تویزاں دے بیپاری ویکھے، جادو ٹونے والے ویکھے، انہاں اصلی بابا ویکھیا کوئی نہیں، وہ آندے نے بابے شے کوئی نہیں۔ جنہ کوئی بابا ویکھ لیا وہ آندے نے بس نہیں یہ یار بڑی شے ہوندے۔ بس فرق بھائی جی ای نہیں، فرق ای نہیں۔ تو راستہ بندیاں والا، وہ بندے جنہ تے تو راضی ہوئے ہیں اور انہوں تے اپنا انعام کیتے۔ ہن یا اللہ اگلی نشانی کھول کے دس، انعام کنہ تے کیتے؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ 4 قسم دے اپنے بندے گنے نے جڑے اس راہ تے ہونے چاہیے، نبی، صدیقین، شہداء اور اولیاء کاملین صالحین۔ 4 قسم دے نفوس قدسیہ ہستیاں جس راہ تے ہون گیاں، او راستہ اللہ والیاں دے انعام یافتہ بندیاں دا راستہ ہوگا۔ بھائی توجہ ہو گئی آپ کی؟ تو پہلی چیز نبی بین،
الحمدللہ اللہ نے سانوں اس نبی دا امتی بنایا جڑے تمام نبیاں دے سردار نے. ذہن رکھنا اللہ فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے. یا اللہ سیدھے راستے دی پہچان فرمایا بندیاں دا راستہ. یا اللہ بندے کیڑے فرمایا نبی صدیق شہید تے صالحین. تو نبیاں دے سردار محمد پاک سرکار کو چلو. کاش میری بات نو لوگ سمجھ جان. کیوں چل گئی حضور کو؟ کیونکہ حضور سیدھے راہ دی نشانی نے. توجہ کیتی کہ نہ؟ حضور سیدھے راہ دی ایک نشانی یہ وے کہ وہ دے اتے حضور ہون گے. دو آیتاں نہیں، دونوں سمجھ لو. ایک آیت میرا اللہ فرما دے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. دوسری آیت اللہ فرما دے محبوب سونے علی اشارہ کر کے پہلے اللہ فرمایا اے راج ہذا صراط، یہ ہے راستہ تیرے رب کا. دوسری آیت نبی پاک والی اشارہ کر کے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. میرا نبی توانوں سیدھے راستے دی طرف ہدایت دے گا. تو ہدایت دیتا ہے، تو دکھاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے. اب آپ موطا امام مالک بھی حدیث ہے، اس کو سماعت کر لیں اور جس کا دل چاہے وہ میرا بھائی گوگل پہ سرچ کر لیں، حدیث ملے گی. ذمہ داری سے بات کریں. کیا ہے؟ رسول اللہ تشریف فرما تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، سٹک، اور حضور نے ایسے، حضرت ابو سعید خدری ہے غالب الراوی حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایسے لائنیں لگائیں. بھائی آپ کی سمجھ بات آئی کہ حضور نے کی کیتا؟ لینا لگائیاں ہیں. موطا امام مالک کے اندر امام مالک حدیث لائے اور کتب کے اندر بھی موجود. لینا لگا کے حضور نے فرمایا سارے راستے نے، اے سارے راستے نے، اور ہر راستے تے ایک بندہ کھڑا ہوئے گا جڑا آکھے کہ میرا راہ سیدھا جائے. سارے گمراہ ہو گئے. یا رسول اللہ سیدھا کھیڑا ہوئے گا؟ جڑا حضور دے قدمہ چاہ رہا سی وہ دے حضور نے چھڑی رکھی. جناب ذمہ داری نال کر رہے ہیں. جڑا سرکار دے قدمہ چاہ رہا سی حضور فرمانے نے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. سیدھے راہ دی پہچانے وے راستہ تینوں آمنہ دے لال دے قدمہ وچ لے جائے گا. یعنی آپ کو وضاحت دی ضرورت ہے تو یہ دے ایک جملہ اور بولنا، یہ یاد فرما لو آپ کہ جڑے بندے آندے نا کہ جی کی پتہ ہے کیڑے جنت جانا ہے تے پتہ نہیں وہ سیدھے ہون تے ہو سکتا ہے وہ بھی سیدھے ہون تے اسی بھی سیدھے ہوئیے. میں کہ باجی یہ تواڈی گل حضور دی گل نال میچ نہیں کردی، کیونکہ حضور نے ایک نو سیدھے آکھیا. نہیں میری گل نہیں سمجھ تو آنا آئیے کہ نہیں؟ دوبارہ یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے اور مشکات میں موجود ہے. جی حضور فرماتے ہیں میری امت 73 فرقیں تقسیم ہو جائے گی. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. 72 دوزخ جان گے، ایک جنتی ہوئے گا. اے جڑا شک ہے نا ذہن وچ کڈو بھئی ہو سکتا ہے وہ بھی ٹر جان تے اسی بھی ٹر جائیے. بھئی فلاں فلاں نہیں جائے گا.
جنت میں کتنے جائیں گے؟ الا ملتا واحدہ، ایک ملت جنت میں جائے گی، اس کو نوٹ کر لے اور جائیں تلاش کریں کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تیرا نبی فرمائے کہ جنت میں ایک جائے گا تو تو دو کو کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضور فرماتے ہیں ایک جائے گا، یہ امتی ہے اور امتی ہو کر کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی چلے گئے، ہو سکتا ہے ہم بھی چلے گئے۔ تو میں کہ پاجی ایڈے براڈ مائنڈ نہ بنو، سرکار کے پیچھے رہو، اگے نہ چلو۔ حضور فرما رہے ہیں ایک جائے گا، اور دوجیاں نے نہیں آکھیا میں دوجے پتہ نہیں کدے جان گے، فرمایا کلہم فی النار، سارے جہنمی نے، ایک جنت جائے گا۔ اور نال کی حضور نے فرمایا عدو علیہا بالنواجز، انہوں داڑا نال پھاڑ لو، داڑ پیچھے دیڑیاں داڑا نہیں ہوندی، حضور فرمایا ان دے نال اس گل نوں قابو کر کے پھاد لیا جے، کچی نہ کریا جے۔ عدو علیہا بالنواجز، انہوں داڑا نال مضبوط کر لو، ایک جانا جے۔ کمال لوگ نے کہتے ہو سکتا ہے فلانا بھی ٹوٹ گیا ہے، فلانا بھی ٹوٹ گیا ہے۔ میں کہ بھائی فلانا نہیں جانا، بابا ایک جائے گا، اور وہ پہلی نشانی یہ کہ وہ رسول اللہ والا راستہ ہو۔ اگو میں صحابہ تو صدقے جاواں جنہاں نے گل پوچھی، فرمایا من ہم یا رسول اللہ، سونیا وہ جنت والے کہڑے ہون گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے تے ہون گے اور میرے صحابہ دی جماعت دے راستے تے ہون گے۔ میں حیرت ہوندی ہے صحابہ تے تنقید بھی کر لیندے نے تے آندے نے اسی ہے ہم سنی تے اسی جنت وچ بھی لنگ جانا۔ دیکھو حضور تے فرما رہے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا راستہ ہے اور میرے صحابہ دی جماعت اور جماعت صحابہ تو مراد ہے نہیں پکلے صدیق اکبر نہ، جماعت صحابہ وچ مولا علی پاک بھی موجود نے، مولا صدیق اکبر بھی موجود، مولا حسن تے حسین بھی جماعت صحابہ دے اندر داخل نے، حضرت جعفر طیار بھی داخل نے، حضور دے چچا حضرت عباس بھی داخل نے، حضرت عقیل بھی داخل نے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ابو بکر تے عمر پاک دی گل کر رہے ہیں نا، ما انا علیہ و اصحابی، اور پھر فرمایا علیکم بسنتی، جو بدعات دے مقابلے تے حضور دیاں سنتاں تے عمل کرے انہوں سنیاں دے۔ اے جڑے ہن اج کل دے نا سونپور 52، یہ بالکل کوئی سنی نہیں، کہڑے دی پہ گل کر جڑے آدھے باسی ہاتھ بننے نے تو انسان کرم دوجیاں دے بڑے پیارے لگتے، ہاتھ باندھنے سے کوئی سنی نہیں ہوتا، عقائد سے سنی ہوتا ہے۔ ایڈے ڈھیلے نہ ہو، یہ گل تو مننی پاؤنی ہے، جنت چیک جانا سارے، ہاں جنت چیک جانا ہے اللہ دے فضل نال، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، ایک ملت جنت جائے گی جڑی میرے طریقے تے ہوئے گی اور میرے صحابہ اور میری اہل بیت دے طریقے تے ہوئے گی۔ عزیز پیارے دوست پیارے، بھولنا نا، سرکار دی ذات پاک آپ دی ہستی دے بارے ہلکے الفاظ استعمال کرنا بندے دے اندروں ایمان ختم کر دیتا۔ دیکھو اللہ نے مننا چاہیے، بولو مننا چاہیے نا اللہ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نو منن واسطے، توحید دا پرچار کرن واسطے رسالت دا انکار ضروری ہے کیا؟ تو جو بدبخت آکھے کہ نبی تے شے ہی کوئی نہیں، اور نالے آکھے اللہ دے مقابلے چ نبی شے ہی کوئی نہیں، کوئی تانوں یہ مقابلہ کرن دی لوڑ کیڑی ہے؟ مینوں سمجھ نہیں آتی بندے کیویں دیاں گلاں بڑھا کے لے اللہ کے مقابلے میں تو نبی شے ہی کوئی نہیں۔ میں کہ اے تو ہی تے اللہ بھی بیان نہیں کیتی وہ میرے مقابلے چ نبی کوئی شے نہیں، جنہوں اللہ فرماتا ہے انہو عندنا لزلفا و حسن مآب،
جنہوں اللہ قرآن جا کے اولی الایدی والابصار، جنہوں اللہ قرآن جا کے مصطفین الاخیار، تسی انہاں نال دے شے کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مصطفین الاخیار، اے میرے چنے ہوئے بندے نے، اے میرے محبوب نے، اے صاحب اختیار نے، اے باواں والے نے، نگاہاں والے نے، عطاواں والے نے، فضیلتاں والے نے۔ دل کر رسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو اے بندے آندے نے نہیں اسی نبیاں دی گل نہیں کیتی، اسی نے اللہ دے مقابلے وچ نبی شے کوئی نہیں۔ میں کہ توانے مقابلہ دھرنے دی لوڑ کیڑی ہے جے جے آکھنا پوے نبی شے کوئی نہیں۔ ہائے اس تو تے اعلی حضرت نو مننے آ بھائی، اعلی حضرت نو اس تو تے مننے آ۔ اعلی حضرت مکے شریف گئے، مدینہ شریف حج واسطے۔ آپ مسئلہ سنتے پے ہو؟ میں بڑا حیران ہونا اج کل کے جڑے نا بندے آندے نے کون ہے آم حضرت صاحب؟ انہاں بندیاں نو پوچھو بس ساری زندگی وچ کدی فتاوا رضویہ تو اساں ایک واری ویکھیا بھی ہے؟ بھائی احمد رضا دی ایک جھلک ملاحظہ کرو۔ احمد رضا وہ بندہ ہے جدے تو پوچھا گیا کہ علامہ صاحب عورتاں دا مزارات تے جانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا جواب میں ناجائز ہے، آپ نے ادھے اتنے پوری کتاب لکھی ہے جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور۔ اگر کسی پوچھے احمد رضا حضور کو کوئی اختیار ہے شفاعت کر سکتے ہیں حضور؟ تو اعلیٰ حضرت نے اگو ہاں نہیں کی تھی، اتنی موٹی کتاب لکھی ہے الامن والعلا، شاید کسی بھائی دیکھی بھی نہ ہو۔ اگر کسی نے سوال کیتا ہے احمد رضا حضور کو علم غیب ہے تو کیویں دا ہے؟ تو آپ نے ہاں نا ایک سطر دا فتویٰ نہیں لکھیا، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ پوری کتاب لکھی ہے جواب۔ اگر کسی نے اعلیٰ حضرت تو پوچھے علامہ صاحب ہے جنہیں نوٹ نے پہلی باری جدو نوٹ کاغذ دے چھپے تے مسئلہ نواسی مولوی صاحبان نو پتہ کوئی نہ، تے اعلیٰ حضرت تو پوچھا کہ حضرت صاحب ہے جنہ نوٹ ہے یہ دی شرعی حیثیت کی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے او دے اتے فی البدی کتاب لکھی کفل الفقیہ، کفل الفقیہ الفاہم۔ بھائی اعلیٰ حضرت دیاں کتاباں دا نام پڑھنا جنہ بندیاں نو نہیں آؤں دا۔ آپ کی خدمت میں چڑھ دے ایک حرف ضاد اعلیٰ حضرت نے ایدے مخرج اتے الجام الصاد ان سنن الضاد پوری کتاب اس ایک حرف تے لکھی ہے، لفظ تے نہیں، کہ دعات دے مخرج دی شرعی حیثیت کی اعلیٰ حضرت نے دے کتاب لکھی۔ حضرت صاحب لوگ احمد رضا دی ہستی کو واقف نہیں، کسی بندے تو پوچھو جس بندے نے 3 جلدہ فتاوا رضویہ دا تحفہ دیتا ہے، کسی تو کھول کے پڑھیا کہ احمد رضا دی حیثیت کی ہے، اعلیٰ حضرت دا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو میں بڑا حیران ہونا اس گل تو کہ جیڑے بھائی فتاوا رضویہ اتو ویکھ کے نہیں پڑھ سکتے میرے ورگے وہ بھی اعلیٰ حضرت نہ ٹکر لے رہے ہیں۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ تو بات دور جا رہی ہے، سنیے۔ اعلیٰ حضرت گئے مکہ شریف مدینہ شریف، تو حضور دے روزے دے سامنے کھجور دے 2 درخت سن۔ میں صدقے جاواں ایک شاعر آیا سی، انہیں جدو منظر ویکھیا نا بیان جی کھجور دا درخت دے وچ سرکار دا روزہ ہے، تو انہیں کہا کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ کب ہے درخت حضرت، بھئی یہ درخت نہیں ہے، ایسے لگتا ہے جیسے لیلا کے خیمہ کے باہر مجنو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، عاشق ہے نا مجنو لیلا کا، تو وہ وہاں کھڑا ہے ایسے لگ رہا ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت نے سنا تو فرمایا مزہ نہیں آیا۔ آپ نے حضور کے روزہ کو لیلا کے خیمہ سے تشبیہ دی ہے، کہاں لیلا کا خیمہ اور کہاں آمینہ کے لال کا روزہ اقدس و اطہر و انور، جہاں ہر وقت نور برستا ہے،
فرشتے آتے اور جاتے ہیں جو محبت انوار الہی ہے، آپ نے اس کو لیلا کے خیمہ سے تشبیہ دی؟ نہیں، ایسے نہ کہیں، اعلی حضرت فرماتے ہیں ایسے کہیں کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں، شیخ مولا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں شیخ۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ فرق کیا ہے؟ بھیا فرق ادب کا ہے۔ حضور کے روضے کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دینا سوء ادب ہے، اور عرش معلیٰ کے ساتھ تشبیہ دینا یہ ادب کے عین مطابق ہے۔ یہی تو احمد رضا کی فکر ہے کہ سرکار دے پاک ہستی دے بارے بے ادبی دے الفاظ بولن والا بندہ کدی بھی سنی نہیں ہو سکتا، ہلکے الفاظ استعمال کرنے والا کدی سنی نہیں ہو سکتا۔ تو صراط مستقیم دی پہلی نشانی حضور اور حضور دی ذات نال والہانہ عشق۔ جیڑا بندہ نبی پاک نال انے واہ عشق نہیں نہ کرتا، انہوں کدی معرفت نہیں ملنی۔ کیویں میں پنجابی دا لفظ بولیا، کیویں عشق کرنا ہے؟ تسی کہہ سکتے ہو کیوں اکھی تک کے نہیں ہوندا؟ میں کہ جڑا اکھی تک لوے وہ عشق ہوندا نہیں۔ واہ واہ، جڑا اکھی تک کے کریے وہ عشق نہیں ہوندا، عشق اکھی کھولن نہیں دیتا۔ ہائے ہائے۔ اور دوسری نشانی صدیقین، 5 منٹ رہندے انہاں میں بیان ختم کر دیں۔ اس رات صدیقین ہون گے، سچے لوگ، والشہداء، اور اس راستے تے شہید ہون گے، شہداء اس راستے تے ہون گے، والصالحین۔ اللہ دے ولیاں دا راستہ ہوئے گا۔ مثلا اسی آکھاں گے کہ اگر ہاتھ بن کے نماز پڑھنا صحیح نہیں تو سید مہر علی شاہ صاحب دی نماز چو حضور نے نقص کیوں نہ کڈیا؟ توجہ ہے؟ اگر ہاتھ بن کے نماز پڑھنا صحیح نہیں تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ بن کے نماز کیوں پڑھتے سن؟ اگر ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھنا صحیح تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہاتھ بن کے نماز کیوں پڑھتے سن؟ سید جماعت علی شاہ صاحب ہاتھ بن کے نماز کیوں پڑھتے سن؟ جدو اساں یہ آکھیا نا تے انہاں پھر یہ رد اور کوئی نہ کر سکتے، انہاں آخیا اے بابے شاہی کوئی ایتھے رکھ۔ ہوں سمجھ آئی کہ نا؟ یہ نہ ہوں اور کی حل کریے؟ جہاں بندہ نماز صحیح نہیں پڑھتا وہ ولی کیویں ہو سکتا؟ ٹھنڈے جے دماغ، جہاں بندہ نماز صحیح نہیں پڑھتا ولی کیویں ہو سکتا؟ جہاں بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن ان کی قبول کوئی نہیں، جی نماز ہی کوئی نہیں قبول، جی فرض ہی نہیں قبول، وہ ولی کیویں ہو سکتا ہے؟ تو اگر اسی آکھیے بھائی ولی نے تو پھر مننا پڑے گا کہ مرجمی وہ ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہیں، پھر اس طرح انہاں دی نماز ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر انہاں دی نماز ٹھیک ہے تو مڑے ولی نے، جی ولی نے تو مڑ ساڈی گل نہیں بننی، لہذا انہاں نے کہا ہے بابے شاہی۔ بھائی سمجھ آئی کہ نہ؟ انہوں اقبال آتے ہیں بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذان سے، عجب واعظ کی دینداری ہے یارب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے سجنوں، یاد رکھنا صراط مستقیم بر صغیر پاک و ہند دے مسلمانہ واسطے او دی ایک وڈی نشانی اس دور دے اندر کوئی ہے تو ہے فکر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ جو پیر احمد رضا دی فکر تو ہٹے اس پیر تو بھی سنی ہٹن، جیڑا مولوی امام احمد رضا دی فکر تو ہٹے اس مولوی تو بھی سنی ہٹ جان۔ دیکھو جانے من ایتھے چوک تے کو گڈی کھلار دے تے
تھاپڑا ماردا ہے بھی آ جاؤ مدینے مدینے مدینے، بس بھر لیندا ہے تے سواریاں راج کسی اور سٹیشن تے لا چھڑدا جی۔ تو بھائی ہن ویکھ لیا جے اس بس وچ بویا جے جڑے مدینے آکھن تے مدینے لے جان۔ ہاں جی، راہ وچ جان والے تے راہ وچ لان والے اللہ تعالیٰ انہاں تو تانوں بچائے۔ سیدھا راستہ ایک کے میں دے اتے دو احادیث مبارکہ پیش کی ہیں، سیدھے دو نہیں ہو سکتے، لہذا اس راہ دی پہچانے وے کہ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ دے طریقے تے ہوئے گا وہ راستہ سیدھا راستہ ہوئے گا۔ اصحاب تو مراد حضور دی آل بیت، آل اور نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے امتی سارے اس دے اندر جماعت دے اندر شامل نے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جماعت تو علیحدہ ہویا وہ دوزخ وچ گرے گا۔ ید اللہ علی الجماعت، جماعت تے اللہ دا حق ہے، تھوڑے واسطے لازم ہے۔ حضور فرماندے کہ جماعت نال چمٹ کے رہو، جماعت دے نال رہو۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اللہ سانو صراط مستقیم تے چلائے، بدعات خرافات اور بے دینیاں تو اور الہات تو اللہ تعالیٰ سانو بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔